السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس آیت کریمہ میں جو سورۃ الفاتحہ کی 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں آیت کریمہ ہے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں توفیق دے صراط مستقیم کی، اور پھر اس کے بعد اخیر کے دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ کیا ہے، اس کی پہچان اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی کہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بخشی ہے، انہی کے راستے پر ہمیں بھی چلا، اور کون لوگ ہیں جو صراط مستقیم سے محروم ہو گئے، اسے دور ہٹ گئے، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں دور رکھنا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، یہ اسی پہلی والی آیت کریمہ الصراط المستقیم کی وضاحت ہے، اسی کا بدل ہے۔ صراط مستقیم یعنی وہ صراط، سیدھا راستہ، یعنی وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ انعام کون سا انعام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر اپنا انعام فرمایا ہے ان لوگوں کا راستہ دکھا، ان لوگوں کے راستے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے یہ کون ہے، اور انعام کی نوعیت کیا ہے؟ عام طور پر نعمت جب تذکرہ جب آتا ہے، انعام کا تذکرہ آتا ہے، تو آدمی اس کو مادی طور پر ظاہری دکھائی دینے والی نعمتوں پر ہی محمول کرتا ہے۔ آدمی کے پاس مال ہے، آدمی کے پاس دولت ہے، آدمی کے پاس زندگی کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، آدمی کے پاس اونچا اسٹیٹس ہے، معیار ہے زندگی کا، آدمی کے پاس عہدے ہیں، مناصب ہیں، رسوخ ہے، پاور ہے، اس طرح کی چیزوں کو عام طور پر آدمی نعمت سمجھتا ہے۔ یعنی آدمی کے پاس بہت کچھ رہن سہن ہے، بہت کچھ کپڑے ہیں، کھانے پینے کے سامان ہیں، سواری کے وسائل ہیں، اس طرح کی چیزوں کو جو ظاہری مادی یعنی ظاہری وسائل جو ہیں، ان کو عام طور پر ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اس طرح کی چیزیں بطور انعام آتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر انعام فرمایا ہے، اے اللہ تو نے جن پر انعام فرمایا ہے ان کے راستے کی توفیق عطا فرما۔ اس انعام کے اندر دراصل سب سے پہلے یہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حصہ ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہی نعمت ہیں جب ایمان کی نعمت موجود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی نعمت موجود ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص عبادت کی نعمت موجود ہو، تب ہی یہ دنیا کی ساری نعمتیں نعمت ہیں، ورنہ یہ نعمتیں بظاہر تو نعمتیں نظر آتی ہیں، لیکن ایمان کی سے محرومی کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نقمت ہیں، عذاب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے، مہلت ہے، ڈھیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قیامت کے دن اس کی سزا دے گا، دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے، اس کے بعد آخرت میں تو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تو ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے نعمت کے نیچے ہیں، ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے نعمت کے تحت ہیں، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اور شرک سے بیزاری کی جو نعمت ہے، دوری کی جو نعمت ہے، خالص سنت صحیحہ اور ایسے ہی کی توفیق، اور سنت کے بالمقابل بدعات، خرافات، نفس پرستی، ہوا، عقل پرستی وغیرہ منمانی کام کرنا، یہ جو عذاب ہے اس سے دوری، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، یعنی جنہیں تو نے اپنی اطاعت کی نعمت سے نوازا، جنہیں تو نے اپنی ایمان کی نعمت سے نوازا، جنہیں تو نے اپنی بندگی کی نعمت سے نوازا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی اس آیت کریمہ کے اندر کہ کنہیں اللہ تعالیٰ نے، کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ چیز بہت اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ اگر نعمت میں یہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہے،
یا نعمت میں اس نعمت میں ہمارے یہاں خلل ہے تو پھر بقیہ ساری نعمتیں ہیچ ہیں اس نعمت کے سامنے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں یا کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت جو کریں گے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. کون ہے وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چار کیٹیگری نبی، انبیاء علیہ السلام. ظاہر ہے کہ انبیاء سے زیادہ اونچے مقام کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں. سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ کے بندگان میں، انسانیت میں، پوری انسانیت سب سے اونچا مقام انبیاء علیہ السلام کے منصب کا ہے. اور پھر اس میں کیٹیگری ہے، اس میں بھی مراتب درجات ہیں، فضیلت کے اعتبار سے کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے. ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا. تو من النبیین جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوئی ان میں انبیاء علیہ السلام ہیں، رسول اللہ تعالیٰ کے. والصدیقین اور صدیقین، یہ دوسرا ایک بہت بڑا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو صدیق، سب سے بڑے صدیقوں میں امت اسلام کے صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسا کہ ان کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں آیا ہوا ہے. صدیق اصل میں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچا معاملہ کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچا معاملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے کوئی چیز ہے تو اس کے سچ ماننے میں، اس کی تصدیق کرنے میں، اس پر یقین کرنے میں ادنا تأمل اور ادنا تردد نہیں کرنے والا ہے. ایسے شخص کو صدیق کہا جاتا ہے. اب یہ صدیقیت کا مقام بہت خاص ہے. کس کے یہاں اتنا اونچا درجہ پایا جاتا ہے؟ وہ صدیقیت کے مقام پر فائز ہوگا. تو صدیقین نمبر 2. نمبر 3 والشہداء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور شہید، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا مقام عطا فرمائے. اور شہادت جب کہا جائے تو اس کا اصل معنی لیا جانا چاہیے. شہادت کا اطلاق یا شہادت کی فہرست میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو شامل فرمایا ہے، لیکن اصل جو شہادت ہے وہ سب سے اونچی ہے. من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑے تاکہ اللہ کی توحید کا کلمہ دنیا میں سب سے زیادہ بلند ہو جائے. اللہ کی توحید کی بلندی کے لیے جو لڑے، اللہ کی خالص توحید کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اور اس نیت سے جو لڑے، اس قصد کے ساتھ جو لڑے، اس غرض و غایت کے ساتھ لڑے کہ اللہ کی توحید دنیا میں عام ہو جائے، شرک مٹے، توحید عام ہو دنیا کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. اور ایسے شخص کی اگر میدان کارزار میں وفات ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، تو اس کو شہید کہا جاتا ہے. تو شہید المعرکہ، اللہ کی توحید کے لیے معرکے میں شہید ہونے والا. تو بہرحال ورنہ شہید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بہت سارے لوگ شہید ہیں. پیٹ کے مرض میں کسی کی موت ہو جائے تو بھی شہید ہے، کسی پر دیوار گر جائے تو بھی شہید ہے، جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑے یا مثال کے طور بال بچوں کی تحفظ کے لیے لڑے دشمن سے اور مارا جائے وہ بھی شہید ہے. ایسے کوئی ڈوب کر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے. ایسے کوئی خاتون جو ولادت کے موقع پر وفات پا جائے وہ بھی شہید ہے. ایسے بہت سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں میں شامل فرمایا. بلا شبہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شہید ہیں اور انہیں شہید میں ہی ہم اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا. لیکن جو شہید سب سے اعلیٰ شہید اور شہادت کا سب سے اونچا مقام ہے وہی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ پہ لڑ کر کے موت پانے والا، جان گنوانے والا. ایسے شخص کو اصل میں شہید کہا جاتا ہے، شہید المعرکہ. تو شہداء اور اس کے بعد والصالحین، عام ایمان والے نیک اور صالح لوگ. اور صالح کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اعمال میں تو نیک ہو لیکن اب عقیدے میں خلل ہو، ایمان میں خلل ہو. کہاں سے صلاح، کہاں سے صالحیت، کہاں سے نیکی، کہاں سے نیک کسی کو کہا جا سکتا ہے اگر اس کے پاس صلاح کی جڑ ہی غائب ہو، صلاح کی بنیاد ہی غائب ہو. اور نیک ہونے کی جو اساس اور بنیاد ہے، بلکہ نیکی کی جو سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے. سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید اور سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. تو اگر عقیدے ہی میں فساد ہو تو ظاہری عمل کتنے بھی اچھے ہوں، فرائض، واجبات اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، بندگان کے حقوق، اخلاق، کردار یہ کتنے بھی اچھے ہوں، لیکن ایمان کے خلل کی وجہ سے، ایمان کے فقدان کی وجہ سے بہرحال اسے صالحین کی فہرست میں کسی بھی طرح سے شامل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اس سے خارج ہے.
تو یہ 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. مفسرین نے ان کے ساتھ میں ملائکہ فرشتوں کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ فرشتے تو بلا شبہ ہیں اسی مقام کے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی لیے انعام یافتگان ہیں، لیکن بات کن کی ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں میں جو انسانوں کی فہرست میں آتے ہیں. اللہ فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مخلوق ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے پہلے ہی بری قرار دیا ہے. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. جو کچھ بھی انہیں حکم دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو بھی حکم ہوتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. تو فرشتوں کی بات تو الگ ہے، لیکن انسانوں میں یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ بتایا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی انعامات ملتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ان سے اچھا دوست کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، رسولوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے دوست ہوں گے، ان کے رفیق ہوں گے. تو اللہ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اور یہ سب سے بہترین دوست ہیں. بھلا ان سے اچھے دوست کہاں ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی توفیق ملنا یہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے. ایمان خالص ملنا، توحید خالص ملنا، شرک سے بری رہے، انسان دور رہے، بیزار رہے. ایسے ہی بدعات ہیں، خرافات ہیں، ایسی چیزیں اس انسان بیزار ہے، بچا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت میں ہے. اگر بقیہ چیزیں کم بھی ہیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے، اسے بڑی نعمت ملی ہوئی ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں، جن پر تو نے اپنا انعام کیا. یہ لوگ ہیں. تو ان لوگوں کا راستہ، اب نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، یہ راستہ ہمیں اس راستے کی توفیق عطا فرما. تو ہم جب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، تو ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرے انبیاء چلے، اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس پر شہداء چلے، صدیقین چلے، صالحین چلتے رہے، ان کے راستے پر چلا. یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ان سے اچھا کوئی ساتھی نہیں، ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کوئی زیادہ سرفراز نہیں. سب سے زیادہ نعمتیں، سب سے بڑی نعمتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ یہی لوگ ہیں. تو یہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئی ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ صرف اچھائیوں کا مل جانا یا سب سے بڑی اچھائی کا مل جانا ہی نعمت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بالمقابل جو شر ہے، جو فساد ہے، جو گندگی ہے، اس سے دور ہونا نعمت کے اندر شامل ہے. اس سے بیزاری ضروری ہے. ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ نیکیاں موجود ہیں اور ساتھ ساتھ میں گناہ بھی موجود. ایک آدمی نماز کا پابند ہے، عمل کی مثال لے لیں، آدمی نماز کا بڑا پابند ہے لیکن ساتھ ساتھ میں سگریٹ بھی پیتا ہے، جوا بھی ہے نا، سود بھی، رشوت بھی، زناکاری بھی، حرام حلال سب کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں ایک طرف سے نماز پڑھنے کی توفیق ملی ہوئی ہے، وہیں ساتھ ساتھ میں گناہ کی کامیں بھی ملوث ہیں. تو اصل یہ نعمت نہیں ہوئی. نعمت یہ ہے کہ آدمی نیکیوں کے راستے پر چلے، گناہوں کے راستوں سے دور رہے، صحیح عقائد پر چلے، بدعقیدگی سے دور رہے، صحیح عبادات انجام دے، دوسری عبادات جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں اس سے دور رہے، صحیح راہ پر چلے، غلط راستوں سے بچے. یہ انعام کا بنیادی حصہ ہے. ورنہ خیر کے ساتھ شر کا شامل ہو جانا یہ انسان کی نعمت کو گدلا کر دیتا ہے، اس کو مقدر کر دیتا ہے. اسی لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جہاں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کی جا رہی ہے، وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو ان کے راستے پر چلانا جن پر اللہ تعالیٰ کی غضب کی مار پڑی ہے، نہ ان کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے ہیں. تو گویا کہ 3 کیٹیگری ہو گئی. ایک کیٹیگری ہوگی مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا، دوسری کیٹیگری ہے الضالون یعنی گمراہ، اور تیسری کیٹیگری وہ جن کا تذکرہ اللہ نے پہلے فرمایا المنعم علیہم جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئی. تو اللہ کی انعام یافتگان اللہ تعالیٰ کے غضب کے مارے ہوئے اور ایسے ہی گمراہ 3 لوگ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ سے دعا کریں، مانگیں، بار بار مانگیں، ہر مرتبہ مانگیں، ہر رکعت میں مانگیں، ہمیشہ مانگیں. کیا کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیری نعمتیں ہوئی ہیں. تو انعام یافتہ لوگوں پر کی راہ پر چلنے کی توفیق مانگنا ہے، غضب والوں کی
راہ سے اپنے آپ کو بچنے کی دعا کرنی ہے اور گمراہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے اور اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کا حکم دے رہا ہے اس کے اندر، اور ہمیں ادب سکھا رہا ہے، سلیقہ سکھا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں دعا اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف، اپنی کمزوری، اپنی بیزاری، اپنی محتاجگی کا اظہار کرنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں؟ جو اصول میں مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عظیم چیزوں کا سوال کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی چیزوں کا سوال کیا جائے، باریک باریک چیزوں کا سوال نہ کیا جائے۔ اللہ سے جنت مانگی جائے تو جنت الفردوس مانگی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دعا میں تجاوز نہ کرے۔ تجاوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو بڑی نعمتوں کا سوال کرے، یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک درخت دے دینا، جنت کے کنارے دے دینا، دائیں طرف دے دینا، بائیں طرف دے دینا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں۔ اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس فاسألوه الفردوس، جب تمہیں مانگنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فردوس کا سوال کرو، جو سب سے جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کون سے دعا کرنا سکھایا؟ سب سے بنیادی دعا اہدنا الصراط المستقیم۔ کوئی اور دعا نہیں مانگی، کوئی اور دعا نہیں سکھائی، بلکہ بنیاد سکھائی۔ اگر یہی صراط مستقیم نہ ملا ہمیں تو بقیہ ساری نعمتیں بیکار ہیں، سارے سجدے بیکار، سارے رکوع بیکار، سارے قیام بیکار، سارے صیام بیکار، سارے قیام بیکار، حج سب بیکار۔ اگر صراط مستقیم توحید خالص کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ دی تو ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ تو ایک دعا سکھائی گئی، اس دعا میں اتنی ساری باتیں کہ اس راستے پر چلا جو صراط مستقیم ہے تیرا، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیری نعمتیں ہوئی ہیں، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا اے اللہ جن پر تیری غضب کی مان پڑی ہے، جن سے تو ناراض ہو گیا ہے، غصہ ہو گیا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ ان لوگوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تفسیر موجود ہے، المغضوب علیہم هم الیہود والضالون هم النصارى، یعنی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا ہے وہ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہو گئے ہیں وہ عیسائی ہیں۔ اور روایتوں سے، تفسیر ہی کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں دو کے دونوں اللہ کے غضب کے مارے ہوئے ہیں، اور دو کے دونوں گمراہ ہیں۔ یہودی اور عیسائی دونوں اللہ کے غضب کے مارے بھی ہوئے، اور یہودی عیسائی دو کے دونوں گمراہ بھی ہیں، لیکن غضب کا تعلق زیادہ یہودیوں سے ہے اور گمراہی کا زیادہ تعلق عیسائیوں سے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے المغضوب علیہم کہا یہودیوں کے لیے، اور یہی تفسیر ہے صحابہ کرام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ضالین کہا نصارہ کو۔ تو دونوں کے لیے یہ صفت زیادہ قریب ہے، یہودیوں کے لیے غضب کی صفت زیادہ قریب ہے، اور عیسائیوں کے لیے ضلالت اور گمراہی کی صفت زیادہ قریب ہے، ورنہ دو کے دونوں اللہ کے غضب کے مارے ہوئے ہیں اور دو کے دونوں گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو زیادہ قریب ہے صفت، اس لیے بات کہی گئی ہے المغضوب علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر غضب کی مار پڑی ہے، جن کے اوپر، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کی مار ڈالی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مارے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والے علم سے بہراور ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم تو ملا، لیکن انہوں نے ہٹ دھرمی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے مطابق عمل نہیں کیا، علم کے مطابق عمل نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی غضب ہوئی، اللہ کی غضب کی مار پڑی کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، انبیاء کے ذریعے سے علم آیا ہے، تورات کے ذریعے سے خاص طور پر علم آیا ہے، تم نے اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، کیونکہ انہوں نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اور گمراہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عیسائیوں کو، کیونکہ انہوں نے عمل تو کیا لیکن جہالت کے مطابق عمل کیا، علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ تو علم کے بغیر عمل کرنا یا غلط علم کے مطابق عمل کرنا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ کام عیسائیوں کا تھا۔ اس لیے ضلالت ضالین یعنی گمراہ ہونے والے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ کر کے یہ عیسائیوں کو مراد دیا، یعنی عیسائی مراد ہے اس سے کہ یہ گمراہ ہیں، کیونکہ انہوں نے جہالت کے مطابق، جہالت پر عبادت کیا، جہالت پر عمل کیا، علم کے مطابق عمل نہیں کیا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، کیونکہ وہ علم پائے، علم حاصل کیا، علم والے تھے،
لیکن علم کے بعد بھی عمل نہیں کیا، اتنی جرت سے کام لیا، اتنی گٹھائی سے کام لیا کہ علم ہے اور عمل نہیں کیا، اس کا مطلب ہمیں سب معلوم ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ہم عمل نہیں کریں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے غضب کی مان۔ اس طرح سے بہرحال تو یہ دونوں چیزیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلائی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نام یافتگان کے راستے کا سوال کرنا ہے، اور اللہ کے غضب کے ماروں سے اور ایسے گمراہوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب یہود و نصارہ کے راستوں سے، ان کے طریقوں سے، ان کے پروپیگنڈوں سے، ان کی سازشوں سے اور ان کی چالوں سے، مکر و فریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔